يتعلق الجهل بالذات بالجزئيات فإنها ماهية بشرط شيء وهو خلاف ما قال المصنف وخلاف مذهب الإشراقية. قلت هذا الخط يتصور في الوجود نظرا إلى وجود التبع وفي الجزئيات نظرا إلى الوجود الخاص وكلا الخلطين يسميان بشرط شيء وهو الوجود. واستدل أيضا على المذهب الأول بأن الأثر بالذات لا بد أن يكون أمرا عينيا موجودا في الخارج والوجود أمر اعتباري وكذا اتصاب الماهية به أيضا أمر اعتباري فلم يبقى إلا الماهية وفيه المطلوب. بس اچھا جی، اب یہ کل آپ نے پڑھا اس کے اوپر یہ فین قلتا سے سوال ہوتا ہے جی. کل آپ نے یہ پڑھا کہ بھائی مجعول بالذات، جعل کا اثر بالذات کیا چیز ہے؟ لا بشرط شے. اشراقیہ کے نزدیک ہو لا بشرط شے یعنی ماہیت محضہ، لا بشرط شے. مرتبۃ الطبیعت بلا شرط شیء، یاد ہے؟ اور مشائیہ کے نزدیک اثر بذات جعل کا کیا چیز ہے؟ مرتبہ بشرط شیء کا، یعنی خلط کا مرتبہ بشرط شیء. اس پر اعتراض ہوتا ہے کہ بھائی یہ جو تم نے کہا کہ اشراقیہ کے نزدیک لا بشرط شیء کا جو مرتبہ ہے یہ تو ذات محض کا مرتبہ ہے نا، ماہیت محضہ کا، طبیعت محضہ کا. یہ مجعول بالذات ہے کن کے نزدیک؟ اشراقیہ کے نزدیک. اچھا، تو اس کا تو مطلب پھر یہ ہوا کہ جزیات سے جعل کا تعلق ہی نہیں ہوگا. جزیات سے، کیونکہ یہ جو مرتبہ طبیعت ہے، لا بشرط شیء کا جو مرتبہ ہے یہ تو مرتبہ ہے کلی کا، مرتبہ ہے کلی کا مرتبہ ہے. اس مرتبے میں تشخص ہے نہیں، وجود خاص یا عام ہے نہیں، یا تو ذات محضہ ہے. تو جب ذات محضہ ہے تو ذات محضہ کا مرتبہ کس کا ہوتا ہے؟ کلی کا. جزئی میں تو ماہیت مع تشخص ہوتی ہے. تو یہاں تو تشخص نہیں ہے، یہاں تو تم کہتے ہو کہ بھئی صرف طبیعت جو ہے وہ مجعول بالذات ہے. تو اس کا مطلب پھر کیا ہوا کہ کلیات تو مجعول ہیں کیونکہ وہ ماہیت ہے، لیکن جزیات مجعول نہیں ہے کیونکہ جزئی کا مرتبہ جو ہے وہ تو طبیعت محضہ نہیں ہے. سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو بھائی یہ تو اشراقیہ کے مذہب کے بھی خلاف ہے اور ماتن کے قول کے بھی خلاف ہے. ماتن نے کیا کہا؟ جعل الکلیات والجزیات. متن میں علامہ بہاری نے جزیات کو مجعول بنایا کہ نہیں بنایا؟ تو ماتن کے نزدیک بھی جزیات مجعول ہیں اور اشراقیہ کا اپنا مذہب بھی یہی ہے کہ کلیات بھی مجعول ہیں اور جزیات بھی مجعول ہیں. تو یہ جو تم نے تفسیر کر دی ہے کہ بھئی مجعول بالذات ماہیت محضہ ہے، اس تفسیر سے تو پھر یہ نہ تو مذہب ہے ماتن کا اور نہ مذہب ہے اشراقیہ کا، کہ اس مذہب پر تو پھر جزیات کے ساتھ جعل کا تعلق ہی نہیں بنتا.
بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ یہ سوال فَإِن قُلْتَ سے انہوں نے نقل کر دیا. دیکھو فَإِن قُلْتَ، اب اگر تم سوال میں یہ کہو کہ عَلَى هَذَا، بنا برین تقریر کہ بھائی مجہول بالذات کون ہے؟ نفس ماہیت ہے، اس تقریر پر بنا رکھتے ہوئے تو لا يتعلق الجعل بالذات بالجزیات، تو جعل کا بالذات تعلق تو جزیات سے پھر نہ ہوا. فَإِنَّهَا مَاهِيَةٌ بِشَرْطِ شَيْءٍ، کیونکہ وہ تو ماہیت بشرط شے ہے. جزی کیا ہے؟ ماہیت بشرط شے. تو تم نے کیا کہا؟ مجہول بالذات اشراقیہ کے نزدیک کون ہے؟ لا بشرط شے. وَهُوَ خِلَافُ مَا قَالَ الْمُصَنِّفُ وَخِلَافُ مَذْهَبِ الْإِشْرَاقِيَّةِ. تو جزیات اثر بالذات نہ بنے جعل کا، تو یہ تو مذہب مصنف کے بھی خلاف ہے اور مذہب اشراقیہ کے بھی خلاف. تو یہ تو تم نے ایسی بات کر دی ہے، ہاں اثر بالذات جعل کے لیے ایسی چیز کو ثابت کیا تم نے جس سے تم نے متن کو بھی اڑا دیا ہے. ایسی شرح کر دی تم نے کہ متن کو بھی اڑا دیا ہے. تو اس کو تو شرح نہیں کہتے. شرح ایسی ہوتی ہے کہ متن کا رد کرو. یہ یہاں پر سوال، بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ اچھا، قلت سے یہ جواب دیتے ہیں، کہتے دیکھو بھائی ماہیت کا مرتبہ اور خلق کا مرتبہ یہ کلیات میں بھی بن سکتے ہیں اور جزیات میں بھی بن سکتے ہیں. دونوں مرتبے کلیات میں بھی بن سکتے ہیں اور جزیات میں بھی بن سکتے ہیں. کہتے دیکھو قلت ھذا الخلط يتصور في الكلیات نظرا الى وجود الطبائع. دیکھو کلیات جو ہے وہاں بھی خلط کا مرتبہ، خلط الماہیت بالوجود، یہ مرتبہ ہو سکتا ہے، لیکن وہاں وجود کون سا ہوگا؟ طبائع کا وجود. کلی کا وجود بھی کلی ہوگا نا بھائی، کلی کا وجود بھی کلی ہوگا. ماہیت کے مرتبے میں، ماہیت کے مرتبے میں کلی ہے نا، تو اس کلی کو اگر خلط کے مرتبے میں لیں گے، خلط بالوجود، تو ان کا وجود کون سا ہوگا؟ کلی. سمجھ آئیے؟ اچھا، اور جزیات میں بھی اگر خلط کا مرتبہ لیتے تو جزیات میں بھی دو مرتبے ہو سکتے ہیں، ماہیت کا مرتبہ اور خلط کا مرتبہ. لیکن خلط کے مرتبے میں لیں گے تو وہاں خلط الماہیت بالوجود ہوگا، تو وہاں کون سا وجود ہوگا؟ وجود خاص. وجود، کیونکہ جزئی ہے نا، تو وہاں وجود خاص مشخص ہوگا جو اس ماہیت کو تشخص دے. تو خلط کا مرتبہ ماہیات میں بھی ہے، لیکن وہاں خلط بالوجود الکلی ہے، بوجود الطبائع ہے. اور خلق کا مرتبہ جزیات میں بھی ہے، لیکن وہاں جزی میں کون سا وجود ہے؟ وجود خاص ہے. فرق یہ ہے. آئسوں میں ایسا نہیں ہے کہ جزیات میں خلط کا مرتبہ ہے نہیں، محض جو ہے وہ ماہیت کا ہی مرتبہ ہو جائے گا. تو جب ماہیت کا مرتبہ ہو جائے تو تم کہو گے کہ آپ جزیات سے تو تعلق نہیں، کیونکہ ماہیت تو عام کا مرتبہ ہے.
وہ تو کلی کا مرتبہ ہے۔ یہ تو اس وقت تمہارا سوال ہوتا کہ اگر جزیات میں خلط کا مرتبہ ہوتا ہی نہ، تو میں یہ جزیات میں لا بشرط شے کا مرتبہ ہی ہوتا اور وہ ماہیت ہوتی بس، تو اب تم کہتے کہ بھئی وہ جال تو خاص ہو گیا کلیات سے۔ سنائیے، تو وہاں بھی اتصاف الماہیت بالوجود ہے، لیکن وہاں وجود کون سا ہے؟ خاص، مشخص۔ آئی سمجھ؟ اس لیے کہتے ہیں ھذا الخلط یتصور فی الکلیات نظرا الی وجود التبائع، دیکھو وفی الجزیات نظرا الی الوجود الخاص، ہاں جزیات میں کیا ہوگا؟ وجود خاص مشخص۔ وَكِلَا الْخَلْطَيْنِ يُسَمَّيَانِ بِشَرْطِ شَيْءٍ هُوَ الْوُجُودُ، اور دونوں خلطین کو، کلیات میں جو خلط کا مرتبہ ہے وہ، اور جزیات میں جو خلط کا مرتبہ ہے یہ، دونوں خلطین کو کیا کہتے ہیں؟ بشرط شے، دونوں خلطین کو بشرط شے کہتے ہیں۔ اور جب خلط کا مرتبہ نہ ہو تو لا بشرط شے۔ آئی سمجھ میں؟ تو مطلب یہ کہ یہ دونوں مرتبے ماہیت کے اور بشرط شے کا مرتبہ یہ دونوں جگہ ہو سکتے ہیں، جزیات میں بھی اور کلیات میں بھی۔ تو دیکھو جعل الکلیات والجزیات جو ماتن نے کہا ہے، تو جعل الکلیات سے مراد ماہیات طبعیہ، ماہیات طبعیہ بدون مرتبۃ الخلط، سمجھائیے۔ اور جعل الجزیات جو کہا تو وہاں مراد جزیات سے کیا مطلب؟ ماہیات جزیہ، ماہیات بدون مرتبۃ الخلط، وجود خاص نہیں ہے۔ تو اب معنی متن کا صحیح ہوا کہ نہیں؟ آئی سمجھ میں؟ یہ تو اشراقیہ کا مذہب بھی ٹھیک ہو گیا۔ لہٰذا ایسا نہیں ہے کہ جعل صرف خاص ہو گیا کلیات سے اور جزیات میں جعل ہی نہیں ہوگا، بلکہ جزیات میں جعل ہوتا ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ اچھا، یہ بات ختم ہو گئی، یہ سوال اور یہ جواب ملا حسن نے اس کا دے دیا ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ اچھا، اب یہ ایک دلیل کے اوپر جو ما لہو ما علیہ تھا وہ ختم ہو گیا۔ مطلب کیا ہوا کہ یہ جو پہلی دلیل جس نے دی ہے ملا حسن نے اس کو تھس نس کر دیا، سمجھے ہو؟ ملا حسن نے کہہ دیا جس نے یہ دلیل دی ہے اس نے جعل مؤلف اور جعل بسیط کو سمجھا ہی نہیں، لہذا یہ دلیل کچھ نہیں ہے۔ اسی لیے انہوں نے جعل مؤلف اور جعل بسیط کے پھر وضاحت کی کہ بھئی جعل بسیط اس کو کہتے ہیں، جعل مؤلف اس کو کہتے ہیں۔ تو سمجھ گئے ہو کہ پہلی دلیل کو انہوں نے کل عدم قرار دیجئے کہ کوئی دلیل نہیں ہے۔ اشراقیہ کے مذہب پر یہ جو دلیل جس نے دی ہے کہ بھئی وہ تو مشائیہ کا مذہب ان کی طرف راجع ہو جائے گا کیونکہ وہ بھی ماہیت من الماہیات ہے، یہ کوئی دلیل نہیں ہے۔ اس کے بعد اب دوسری دلیل کسی نے دی ہے اشراقیہ کے مذہب پر، اس کو نقل کرتے فرماتے دیکھو وَاسْتُدِلَّ أَيْضًا عَلَى الْمَذْهَبِ الْأَوَّلِ، اشراقیہ کے مذہب پر ایک اور بھی استدلال کیا گیا ہے۔ وہ کیسے ہے کہ دیکھو بھائی، اشراقیہ کہتے ہیں کہ جو اثر بذات ہوگا جعل کے لیے لا بد ان یکون امرا عینیا موجودا فی الخارج، اثر بذات جعل کے لیے جو بھی چیز ہو وہ کیسی چیز ہونی چاہیے؟
امر عینی ہونا چاہیے. امر عینی کا مطلب کیا؟ یعنی موجود فی الخارج ہونا چاہیے. وہ چیز اشراقیہ کہتے ہیں اثر بالذات بنے گی جو موجودات خارجیہ میں سے ہو. موجودات خارجیہ میں سے ہو. اچھا اب دیکھو بھائی، تین چیزیں ہمارے پاس ہیں. ایک ہے ماہیت، ایک ہے وجود، ایک ہے اتصاف الماہیت بالوجود. یہ تین چیزیں ہیں، ان کے علاوہ چوتھی چیز تو نہیں ہے نا. اچھا تو وجود کو دیکھو کہ یہ کیا چیز ہے بھائی. کہتے ہیں وجود یہ تو ہمارا اعتباری ہے. وجود ہو تو یہ موجودات خارجیہ میں سے ہے. وجود کہیں تم دیکھتے ہو موجود خارجی؟ وجود کے نام سے کوئی چیز ہے تو یہ بھی کیا چیز ہے؟ ہمارے موجودات سے دیکھو، ایک موجود سے آپ وجود کا انتزاع کرتے ہیں. موجود کو دیکھ کر تو آپ اس سے کیا کرتے ہیں؟ تو وجود جو ہے یہ تو موقوف ہے کس پر؟ اعتبار معتبر پر، انتزاع منتزع پر. تو یہ امر عینی ہے. بات سمجھ آ گئی؟ اچھا دوسری چیز ہمارے پاس کیا ہے؟ اتصاف. تو وہ تو آپ جانتے ہیں کہ وہ تو نسبت ہے بین شیئین. وجود اور ماہیت کے درمیان میں نسبت کا نام ہے. تو نسبت بین شیئین جو ہے وہ امر عینی ہے. تو یہ دونوں چیزیں ماہیت کے علاوہ یہ دونوں چیزیں کیا ہیں؟ امور اعتباریہ. امور اعتباریہ. تو آپ کے پاس بچی کیا چیز ہے؟ فَلَمْ يَبْقَ إِلَّا الْمَاهِيَّةُ وَفِيهِ الْمَطْلُوبُ. سمجھ آ گئی ہے؟ تو بس پتہ لگا کہ مجعول بالذات کیا چیز ہے؟ ماہیت. کیونکہ وہ امر عینی ہے، وہ موجود خارجی ہے، بمعنی اس کے کہ اس کا وجود اعتبار معتبر پر موقوف ہو نہیں ہے. اور باقی یہ جو دو ہیں یہ تو امور اعتباریہ ہیں. تو اشراقیہ نے قانون بنایا کہ بھئی مجعول بالذات یعنی اثر بالذات جعل کی کون سی چیز ہوگی؟ جو امر عینی ہو، جس کا وجود اعتبار معتبر پر موقوف ہو ہاں وہ اثر بالذات بن سکے گا. تو یہاں پر ہمارے پاس تین چیزیں ہیں جن میں سے دو تو اعتباری ہیں، وہ تو اثر بالذات اس قانون کے مطابق بن نہیں سکتے. لہذا باقی کیا چیز بچی؟ لہذا ماہیت ہی مجعول بالذات ہے، اثر بالذات ہے جعل کا. اور یہی اشراقیہ کا مذہب ہے. آج سمجھ میں ہو گیا؟ فَلَمْ يَبْقَ إِلَّا الْمَاهِيَةُ وَفِيهِ الْمَطْلُوبُ. جواب پڑھیں گے بس ہے.